ہماری دعا ہے، دلوں کی صدا ہے، جمعیت کے قائد سلامت رہو۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اسٹیج پر تشریف فرما جمعیت علماء آسام کے صدر فدائی ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ مجاز، دارالعلوم دیوبند کی شورا کے رکن، ندوۃ العلماء لکھنؤ کے شورا کے رکن، ہندوستان کے پارلیمنٹ ممبر، ہم سب کے رہبر علی جناب حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب قاسمی مدد اللہ العالی، اسی طریقے سے جمعیت علماء مراٹھواڑہ کے صدر، ہم سب کے سرپرست حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب قاسمی، اسی طرح علاقہ مراٹھواڑہ کی بزرگ شخصیت جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے محتمم حضرت مولانا مجیب الدین صاحب قاسمی مدد اللہ العالی، حضرات اکابر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، جمعیت علماء ضلع اورنگ آباد اور جمعیت علماء شہر اورنگ آباد کی دعوت پر ہر سال کی طرح اس سال اصلاح معاشرہ سیرت النبی کے عنوان پر یہ عشرہ منایا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء ضلع اورنگ آباد کے صدر حضرت مولانا معز الدین صاحب مدد اللہ العالی، اسی طریقے سے ان کے تمام ساتھی عبدالرؤف بھائی، خلیل بھائی اور قاری افروز وغیرہ، ان تمام لوگوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے صرف چند منٹوں میں اپنی بات کو رکھوں گا۔ اصلاح معاشرہ کی تحریک جمعیت علماء نے 1988 سے شروع کی اور لگاتار اصلاح معاشرہ کی تحریک کے اوپر جمعیت علماء کام کر رہی ہے۔ اصلاح معاشرہ کی جمعیت علماء کو ضرورت کیوں پڑی؟ سب سے پہلے ملک کا سروے آیا، اس کے اندر رپورٹ آئی کہ مسلمانوں کی حالت زار کیا ہے۔ سچر کمیٹی کی تو رپورٹ اب آئی، لیکن 1951 میں مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ نے سروے کیا تھا، وہ رپورٹ سامنے آئی۔ 1987 کے اندر حضرت فدائی ملت رحمت اللہ علیہ نے سارے ملک کا سروے کرایا تھا، وہ رپورٹ بھی سامنے آئی۔ جتنی خرابیاں دوسروں کے اندر تھی، اس سے زیادہ خرابیاں ہمارے اندر ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس عنوان کے اوپر آپ نے بہت سارے مقررین سے سنا ہے، اور آپ کو آخری خطاب حضرت مولانا بدر الدین اجمل قاسمی مدد اللہ العالی کا سننا ہے۔ لیکن جمعیت علماء کے بہت سے کام ہیں۔ 167 بے قصور نوجوانوں کے مقدمات لڑے جا رہے ہیں، بے قصور نوجوانوں کے بے قصور 167 مقدمات ہیں بے قصور نوجوانوں کے۔ اسی طرح آپ نے آج سے 2 مہینے پہلے پورے ملک میں امن مارچ کو دیکھا۔ اس جمعہ کو تحفظ بیت المقدس کے عنوان پر پورے ملک کے اندر جمعیت علماء نے تحریک چلائی۔ یہ سارے کام جمعیت علماء کرتی ہے عبادت سمجھ کے، اور آج کے اصلاح معاشرہ کی جو تحریک ہے، یہ بھی عبادت سمجھ کر جمعیت علماء کر رہی ہے۔ ان مقدمات
اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے مولانا بدر الدین اجمل صاحب مدد اللہ العالی سے درخواست کیا تھا کہ اورنگ آباد کا اجلاس ہے اور آپ ہم کو تاریخ دیجئے. ہمارے ساتھی مولانا معیز الدین صاحب اور یہ اورنگ آباد کی ساری ٹیم تھی، انہوں نے اصرار کیا تھا. تقریباً 1 مہینہ پہلے یہ تاریخ لے لی گئی تھی. مجھے مولانا نے کہا حافظ ندیم میں تو آ نہیں سکتا. میں نے کہا کیوں؟ کہ وہ اتنی پریشانی میں تھے کہ ان کی پریشانی کو دیکھ کر میرا دل یہ کہتا تھا کہ اگر مولانا نہیں بھی آئے تو چلے گا. پریشانی کیا تھی؟ پریشانی یہ تھی کہ آسام کے 48 لاکھ مسلمانوں کی شہریت کا جو مقدمہ چل رہا تھا، وہ ایسا سنگین مقدمہ تھا. مجھے یاد ہے کہ اس مقدمے کی پریشانی میں راتوں رات بحث چلتی اس کے لیے کیا راستہ ہوتا. حضرت مولانا مجیب صاحب بہت تاریخی مقدمہ ہے. میں مولانا بدر الدین صاحب، میرا مزاج نہیں ہے سامنے تعریف کرنے کا. اللہ مولانا بدر الدین صاحب کو اچھا رکھے. جب مقدمہ گوہاٹی ہائی کورٹ کے اندر مقدمہ ہارا گیا تو جمعیت علماء آسام کی طرف سے سب سے پہلے سپریم کورٹ میں مولانا بدر الدین اجمل اور مولانا محمود مدنی پارٹی بنے. یہی نہیں، 100 راتیں ایسی گئی کہ اس کا راستہ کیسے نکلے گا. ایک میٹنگ میں یہاں سے پہنچا اور ہمارے مہاراشٹر بمبئی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے جسٹس مرلا پلے. مولانا نے کہا کہ ہم کو مرلا پلے چاہیے. میں نے کہا حضرت میں بات کرتا ہوں. ایک ایک مقدمے کے اندر 10 20 وکیل پارٹی تھے. میں نے کہا میں بات کرتا ہوں. میں نے بات کیا. فیس تو مجھے تھوڑی دینا تھا، فیس تو مولانا بدر الدین اجمل ہی دے رہے تھے. اور سپریم کورٹ کی فیس کیسی ہوتی ہے اس کا اندازہ تو آپ کو ہوگا. پیسے کا مسئلہ نہیں تھا، اصل مسئلہ تھا آسام کے 48 لاکھ مسلمانوں کی شہریت کا مسئلہ. 48 لاکھ لوگوں کی. اللہ کا کرنا ہوا کہ وہ مقدمہ سپریم کورٹ میں چلتا رہا. یہاں تک کہ نوبت آئی کہ ایک دن وہ آیا کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ 48 لاکھ مسلمان ہندوستان کے شہری ہیں اور ہم اس کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں. اب اس کے الگ الگ نکات ہیں، لیکن اس دوران کے اندر میں نے جو مولانا بدر الدین اجمل کی تڑپ دیکھا ہوں، وہ تڑپ کیا تھی؟ صرف وہ مقدمات کے لیے وکلا کی لائن نہیں لگاتے تھے، اہل اللہ کے پاس جاتے اور رو رو کر دعاؤں کی اپیل کرتے. صرف یہ نہیں کرتے، ہزاروں خانقاہوں کے اندر ختم خواجگان اور آیت کریمہ ہوتا، ہزاروں مدارس کے اندر دعائیں ہوتی. میرے عزیز دوستو، جمعیت علماء کے اکابرین کی یہ شان ہے کہ وہ دن میں سپاہی ہوتے ہیں تو رات میں فقیر ہوتے ہیں. رات کو اللہ کو منانا یہ ان کا اصول اور ان کا شیوا رہا ہے. اسی کی ایک کڑی ہے مولانا بدر الدین اجمل جو آپ کے اور ہمارے درمیان موجود ہے. میں جمعیت علماء شہر اور ضلع اورنگ آباد کی طرف سے، جمعیت علماء مراٹھواڑہ کی طرف سے، جمعیت علماء مہاراشٹر کی طرف سے صمیم قلب کے ساتھ مولانا کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مولانا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ
آپ حضرات سے یہ اپیل کرتا ہوں، مولانا کوئی بھاری مقرر نہیں ہے، یہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو، ہر آدمی مقرر نہیں ہوتا، لیکن آدمی وہ ہوتا ہے جو تڑپتا دل رکھتا ہے. تڑپتا دل رکھنے والا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی عزم کو لے کر چلتا ہے تو وہ عزم میں کامیابی حاصل کرتا ہے. یہ آسام کی شہریت کا مسئلہ ہو یا ایسے بہت سے مسائل ہیں کہ جن مسائل میں مولانا بدر الدین اجمل کی شخصیت ہمیشہ پیش رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں تمام ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ اب وقت بہت آخری لمحے کی طرف جا رہا ہے، کل 35 منٹ باقی ہیں. آپ کو حضرت مولانا کو سننا ہے. آپ جو حضرات ادھر ادھر ہیں، اور ایک آخری بات سن لیجیے. آج یہ سیرت النبی اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہو گیا، کام ختم ہو گیا. کام ختم ہو گیا. کام ختم ہو گیا کیا؟ آپ یہ عزم کر کے یہاں سے اٹھیں گے. ہمارے مولانا معیز الدین صاحب اور ان کی ساری ٹیم نے اس 15 دن کے اندر اورنگ آباد کے ایک ایک محلے کا سروے کیا ہے اور ساری رپورٹ حاصل کی ہے. آپ کو یہ عزم کرنا ہے کہ اس اصلاح معاشرہ اور سیرت النبی کے اجلاس کے ذریعے یہ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے اور شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے. اس کا عہد کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے. اگر آپ اس کا عہد کرتے ہیں تو آپ کو یہ عہد کرنا ہے شراب نہیں پیئیں گے، جوا نہیں کریں گے، جوڑے گھوڑے کی رقم نہیں لیں گے، طلاق نہیں دیں گے. سرکار سے لڑائی لڑنا ہے ضرور لڑیں گے، وہ چھوڑ دیجئے. لیکن آپ سے لڑائی لڑنے کی بات آئی تو آپ کہتے کڑوی بات مت کیجئے. میں آپ سے کڑوی بات کر رہا ہوں. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم بادشاہ کو مسلط کریں گے. کیوں کریں گے؟ کہ جب ساری خرابیاں ہمارے اندر آ جائے. میرے عزیز دوستو، یہ عہد کرنا ہے کہ ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کریں گے. تو آج ہی سے آپ یہ عہد کریں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز